ناظرین، یہ ایک ایسے پاکستانی لیجنڈ بمبار پائلٹ کی داستان ہے جو ایک ہیرو تو بنا لیکن آج تک کوئی اس کا نام نہیں جان سکا، اور یہ ہیرو تاریخ میں گمنامی میں ہی دفن ہو گیا۔ جب پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کے بمبار طیاروں نے رات کے اندھیرے میں بھارتی ہوائی اڈوں پر حملے شروع کر دیے۔ ناظرین، بمبار طیارے عام طور پر بہت زیادہ بھاری بھرکم ہوتے ہیں اور وہ دشمن کی توپوں اور طیاروں سے بچنے کے لیے زیادہ پھرتی نہیں دکھا پاتے، اس لیے ان کے حملے رات کے اندھیرے میں کیے جاتے، اور یہ طیارے زمین کے پاس ریڈار کی نگاہ سے بچ کر اڑتے ہوئے اپنی ہدف تک پہنچتے ہیں اور ایک ہی بار میں بم گرا کے دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے ان کی توپوں کی رینج سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے طیارے 500 پاؤنڈ کے 8 بم لے کر جاتے اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ایک ہی حملے میں 8واں بم گراتے اور آگے نکل جاتے۔ دوستوں، ایسے حملے میں لازم نہیں ہوتا کہ سارے بم ٹارگٹ پر داغ دیے جائیں، اکثر ایسا ہوتا کہ 2 بم ٹارگٹ پر جا گرتی جس کی وجہ سے ایکیوریسی کم رہتی، مگر یہ حملہ کرنے کا انتہائی محفوظ طریقہ تھا۔ ناظرین، بھارتیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جنگ کی پہلی رات عدم ایئرپورٹ بیس پر ایک اکیلے B-57 طیارے نے حملہ کیا۔ دوستوں، یہ طیارہ اور اس کا پائلٹ کوئی عام پائلٹ نہیں تھا۔ طیارہ پہلے غوطے میں آیا اور صرف ایک بم گرا کر آسمانوں میں گم ہو گیا۔ بھارتی یہ سمجھے کہ باقی بم کسی خرابی کی وجہ سے نہیں گر پائے۔ خواتین و حضرات، دشمن کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بمبار طیارہ گھوم کر واپس آیا، اس بار پھر غوطہ لگایا اور دشمن کی اہم ٹارگٹ کو اپنی غضب کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، اس دوران بھارتی طیارہ شکن توپوں نے ہوا گولیوں کا جال بھون دیا تھا، لیکن بمبار طیارے کے پائلٹ کو کوئی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی اسے اپنی جان کا کوئی خوف تھا۔ ناظرین، یہ جانباز ایک بار پھر واپس آیا اور ایک اور بم نشانے پر انتہائی ایکیوریسی کے ساتھ گرایا اور آگے نکل گیا۔ دوستوں، اس بمبار طیارے نے ہر ایک بم کو گرانے کے لیے الگ سے واپسی آ کر غوطہ لگایا۔ اسی طرح اس جانباز پائلٹ نے اپنی جان کو خطرے میں ضرور ڈالا تھا، لیکن اس 8 بم 8 انتہائی اہم اہداف تباہ کر چکے تھے۔ ناظرین، اس حملے کے بعد بھارتیوں کی جانب سے اس بمبار پائلٹ کو 8 پاس چارلی کا لقب دیا گیا تھا۔ پوری جنگ میں 8 پاس چارلی مختلف اڈوں پر حملہ کرتا رہا اور وہ ہمیشہ شیر کی طرح اکیلے آتا اور پہلے بم کے ساتھ دشمن کو کھلم کھلا چیلنج دیتا کہ میں نے ابھی 7 چکر مزید لگانے ہیں، تم سے جو ہوتا ہے کر کے دیکھ لو۔ ناظرین، یہ اس پائلٹ کی مہارت اور بہادری کی انتہا تھی کہ کبھی کسی طیارے شکن کن گولی کی چوک بھی نہیں پائی۔ دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے 8 پاس چارلی انتہائی انوکھا کام کیا کرتا تھا۔ اندھیری رات میں طیارہ دکھائی نہیں دیتا تھا اور دشمن کی توچی طیارے کی آواز سن کر اندازہ لگاتے تھے کہ طیارہ کس جانب سے آ رہا ہے۔ ناظرین، دشمن کی توچوں کو پریشان کرنے کے لیے غوطہ لگاتے وقت 8 پاس چارلی اپنے طیارے کا ایندھن بند کر دیتا، مگر اس خطرناک اسٹنٹ کی وجہ سے طیارے کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، لیکن بھارتی توڑچیوں کو طیارے کا پتہ اس وقت لگتا جب وہ بم گرا چکا ہوتا۔ اس کے بعد وہ طیارے کا انجن آن کر کے پلک جھپکنے میں ان کی رینج میں باہر نکل چکا ہوتا۔ خواتین و حضرات، بھارتی پائلٹ پیڈی ایرل کے 8 پاس چارلی کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس پاکستانی پائلٹ کے لیے انتہائی عزت کے جذبات رکھتا ہوں جس کو ہماری زندگیوں کا سکون برباد کرنا انتہائی پسند تھا۔ 8 پاس چارلی ایک لیجنڈ تھا، آس نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا انتہائی پروفیشنل پائلٹ تھا۔ ناظرین، اپنے نئے حملے کی سمت چھپانے کے لیے وہ غوطہ لگانے سے پہلے انجن بند کر دیتا اور جب تک وہ فائر کھولتے نظروں سے اوجھل ہو چکا ہوتا اور بم گرانے کے بعد وہ انجن کو فل پاور پر کر کے گولیوں کی رینج سے باہر نکل جاتا۔ ناظرین، دشمن کی جانب سے 8 پاس چارلی کا نام پانے والے یہ پائلٹ کبھی منظر عام پر نہیں آئے۔ یہ پائلٹ نجیب احمد خان تھے جس نے موت کا رقص کھیل کر دشمن کی خوب داد حاصل کی۔ ناظرین، صرف اتنا ہی نہیں، عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان کے ہوا بازوں نے اسرائیل جیسے مغرور کو تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ دوستوں، عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے خفیہ طور پر حصہ لیا جس میں SSG کمانڈوز کے 200 جوان، 1 بریگیڈ نفری اور ایئر فورس کے تقریباً 2 اسکواڈرن شامل تھے۔ عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کو جتنا نقصان پاکستان ایئر فورس نے دیا، تاریخ میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین، اس جنگ کے دوران پاکستانی ہوا بازوں نے 8 سے زائد اسرائیلی طیارے مار گرائے۔ 1987 میں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے رضاکارانہ طور پر شام، مصر اور اردن کے ایئر فورس شمولیت اختیار کی۔
سیف العظم، محمد عاطف اور عبدالستار جیسے پاکستانی بہادر بیٹوں نے 10 اسرائیلی جہاز مار گرائے۔ ناظرین، جب اکتوبر 1973 میں شام اور مصر نے مشترکہ طور پر اسرائیل کا ساتھ جنگ کا آغاز کیا تو پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے عرب دنیا کے ساتھ قریبی تعلقات نبھاتے ہوئے اپنے جانباز پائلٹس کو ان ممالک کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اس لڑائی میں پاکستانی پائلٹس نمایاں کارکردگی دکھانے پر کامیاب ہوئے۔ ناظرین، فلائٹ لیفٹیننٹ عبدالستار الوی نے اپنے میٹ 21 سے 2 اسرائیلی طیارے مار گرائے۔ عبدالستار الوی کو شام صدر حافظ الاسد نے 1973 میں عسکری اعزازات سے نوازا تھا۔ اس جنگ میں سیف العظم نے اسرائیلی طیاروں کے انبار لگا دیے، جس پر اسرائیلی حکام کا یہ کہنا تھا کہ وہ پائلٹس مصر یا شامی پائلٹس نہیں تھے اور نہ ہی عربی پائلٹس اتنی مہارت رکھتے کہ وہ اسرائیلی طیاروں کو مار گرائیں، بلکہ وہ پائلٹس پاکستانی تھے جنہوں نے درجنوں اسرائیلی طیارے مار گرائے۔ ناظرین، جب اسرائیل نے ایران کی طرح پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کا ناپاک منصوبہ تیار کیا اور جمان گڑھ ایئر بیس پر اسرائیل طیارے بالکل تیار تھے، تو پاکستان ایئر فورس نے اسرائیل کے دیمونہ پلان کو تباہ کرنے کے لیے جب پائلٹ کا انتخاب کیا تو اس یک طرفہ مشن میں سب پائلٹس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ دوستو، یک طرفہ مشن اس لیے تھا کہ اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کے بعد پاکستان واپسی ناممکن تھی، کیونکہ پاکستانی طیارے وہاں ریفلنگ نہیں کر پاتے اور طیاروں کا تباہ ہونا لازمی تھا۔ مگر اس خطرناک مشن کے لیے بغیر کسی خوف کے سب پائلٹ تیار تھے، جس کے بعد قرآن دازی کے ذریعے 6 ہوا بازوں کا انتخاب کرنا پڑا۔ ناظرین، جب اسرائیل کو خبر ہوئی کہ اب ان کی خیر نہیں تو اس آپریشن کو کینسل کیا گیا اور اسرائیلی طیارے دم دبا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیرو کو سلام، اللہ نگہبان۔